ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ پروگرام ہے کلام شہنشاہ سخن۔ شہنشاہ سخن یہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا حسن کو عزت اور محبت سے کہتے ہیں، اور اہل قلم آپ کو شہنشاہ سخن کہتے ہیں۔ بہت اچھے شاعر اور بہت زبردست سخن دان، آپ کے کلام آج بھی آپ کی پہچان ہے، اور آپ کی لکھی ہوئی نعتیں عاشقوں کا سرمایہ ہیں۔ اور آپ کے لکھے ہوئے کلاموں میں سے ایک جو دیوان ہے، یہ مکمل نہیں ہے، مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی کئی دیوان ہیں، کئی منتخب آپ کے دیوان ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے ذوق نعت، جس میں آپ نے خاص طور پر اردو میں نعتیں لکھنے کا اہتمام کیا ہے، اور بڑے ہی لاجواب کلام آپ نے تحریر فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے آپ کے لیے ذریعہ نجات آخرت بنائے، ہمارے لیے بھی اسے سعادت دارین کا باعث بنائے، اور ہمیں ان کلاموں کے ذریعے عشق رسول کے جام بھر بھر کے پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذوق نعت یہ مکتبۃ المدینہ نے، جو کہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے، شائع بھی کر دیا ہے، اور دعوت اسلامی .net کے ذریعے آپ اس بک کو، جو آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے، اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اپنے موبائل میں، اپنے ٹیبلٹ میں بھی اسے رکھ سکتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے اسے پرنٹ کر دیا ہے، اور الحمدللہ یہ عشق رسول کا ایک رواں سمندر ہے، اور ایک سے بڑھ کر اس میں شعر ہیں، اور چونکہ تقریباً آج سے 125 سال پرانے یہ کلام ہیں، پرانے یہ اشعار ہیں، تو جہاں پر ان میں ایک تازگی ہے، جہاں ان میں ایک سلاست ہے، روانگی ہے، وہیں پر ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ایک بعد بھی ہے، دوری بھی ہے، اور ہم اسے سمجھنے سے کئی جگہوں پر قاصر نظر آتے ہیں، خاص کر عوام جو ہیں وہ ہر شعر کو کما حقہ نہیں سمجھ پاتے۔ تو اس پروگرام کا یہ مقصد بھی ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے مولانا حسن رضا خان کے اشعار کو سمجھایا جائے، اور ہم ہر پروگرام میں 7، 8، 9، 10 اشعار لگ بھگ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسکرین پر بھی شعر آپ کے آتا ہے، مشکل الفاظ بھی آتے ہیں، طرز میں بھی آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، اور اس انداز سے یہ پورا پیکج ہے آپ کے لیے، جو کہ آپ دیکھتے ہیں، اسے پسند بھی کرتے ہیں، اسے سنا بھی کریں، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے دیکھیں، تو شیئر بھی کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، تاکہ انہیں بھی عشق رسول کے یہ جام پینا نصیب ہو جائے۔ ہمارے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، ذوق نعت جو کہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے پرنٹ کر کے دے دی ہے، اس سے ترتیب وار ہمارا تشریح کا سلسلہ جاری ہے، اور تیسرا کلام ذوق نعت کے دیوان سے تیسرا کلام جن و انسان و ملک کو ہے بھروسہ تیرا، خسروا مرجع کل ہے در والا تیرا۔ اس کلام کے تقریباً 35 کے قریب اشعار ہیں، اور ان میں سے 16 اشعار کی تشریح اور وضاحت اس پروگرام میں آپ سن چکے ہیں۔ آج ہم 70ویں شعر سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ ہم نے ایک سلسلے میں زیادہ اشعار کرنے کا گول نہیں رکھا کہ بہت زیادہ اشعار کر کے ٹائم جو ہے وہ کنزیوم کم سے کم ہو، ایسا نہیں ہم کر رہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگرچہ کم اشعار ہوں، لیکن آپ کو سمجھ میں اچھے انداز میں آ جائے، اور مختصر وقت میں بھلے کم اشعار ہم ایک پروگرام میں کر سکیں، لیکن زیادہ واضح طور پر انہیں پیش کیا جائے، تاکہ آپ جب بھی انہیں زندگی میں دوبارہ سنیں تو پھر ان میں جو واضح معنی ہے، جو مفہوم ہے، اسے آپ سمجھ سکیں۔ آئیے پہلے چند اشعار آپ کو طرز میں سناتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو ان کی تشریح بھی پیش کرنے کی سعادت پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اونچے اونچوں کو تیرے سامنے ساجد پایا، کس طرح سمجھے کوئی رتبہ اعلیٰ تیرا، خار صحرائے نبی
پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا، کیوں نہ ہو ناز مجھے اپنے مقدر پہ کہ ہوں سگ تیرا بندہ تیرا مانگنے والا تیرا، اچھے اچھے ہیں تیرے در کی گدائی کرتے، اونچے اونچوں میں بٹا کرتا ہے صدقہ تیرا، بھیک بے مانگ فقیروں کو جہاں ملتی ہے، دونوں عالم میں وہ دروازہ ہے کس کا تیرا۔ آئیے ناظرین، اب ان 5 اشعار کی پیاری سی مختصر وضاحت آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے 5 اشعار سماعت کیے اور اب ان کی کچھ مختصر وضاحت اور کچھ مشکل الفاظ کے معنی، ان کی میننگز بھی آپ سنیے اور اسکرین پر بھی ہو سکے تو انہیں دیکھتے رہیے۔ پہلا شعر تھا، اونچے اونچوں کو تیرے سامنے ساجد پایا، اونچے اونچوں کو تیرے سامنے ساجد پایا، کس طرح سمجھے کوئی رتبہ اعلیٰ تیرا۔ ناظرین اکرام، ساجد کا مطلب ہے سجدہ کرنے والا، لیکن یہاں پر شاعر کا جو مرادی معنی ہے وہ سجدے سے نہیں ہے، کیونکہ سجدہ جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، تو شاعری میں بڑی ایک وسعت ہوتی ہے، بعض اوقات لفظ کا لغوی معنی بھی مراد لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ساجد کا جو معنی ہے وہ جھکا ہوا ہونا ہے، جیسے کہ اس کا لغوی معنی ہے، سجدے کا لغوی معنی جھکنا ہے، اور اصطلاحی طور پر سجدہ جو سر کو زمین پہ رکھ کر ایک حیت مخصوصہ کے ساتھ بندہ عبادت کے ارادے سے اگر جھکتا ہے تو وہ سجدہ عبادت کا ہوتا ہے، اگر تعظیم کے لیے کوئی جھکتا ہے تو وہ تعظیمی سجدہ ہے، تعظیمی سجدہ بھی ہماری شریعت میں حرام ہے۔ تو یہاں پر جو ساجد مراد ہے شاعر کا، اس سے مراد ہے جھکنے والا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں کہ ساری کائنات کے دل آپ کے آگے جھکے ہونے چاہیے، اور جو سمجھدار ہیں، جو آپ کے ایماندار ہیں، وہ اپنے دلوں کو آپ کے آگے جھکا دیتے ہیں اور اپنے سروں کو بھی اس انداز سے جھکا دیتے ہیں کہ آپ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، جو حضور نے فرما دیا وہ مان لیتے ہیں اور آپ کے سامنے گویا جھک جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ مراد ہے کہ اونچے اونچوں کو تیرے سامنے ساجد پایا، یعنی اونچے اونچے بڑے بڑے آپ کے سامنے دیکھے کہ وہ جھکے ہوئے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ بس، آپ ہی سب کچھ ہیں، ہم بھلے کتنے اونچے ہو جائیں، اونچے کہلائیں، لیکن سب سے اونچے آپ ہیں، سب سے بڑے آپ ہیں، ہم آپ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، کس طرح سمجھے کوئی رتبہ اعلیٰ تیرا، آپ کا اعلیٰ مرتبہ کون سمجھ سکتا ہے؟ رتبہ اعلیٰ یعنی اعلیٰ مرتبہ، تو آپ کا اعلیٰ مرتبہ ہماری فہم اور ہماری سمجھ سے ورا ہے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اے میرے آقا آپ کا رتبہ کیا ہے، کہ جہاں پر بڑے بڑے انبیاء بھی آپ کے پیچھے اقتدا کریں اور معراج کی رات یہ گویا تسلیم ہو جائے ظاہری طور پر بھی اور اشاروں کے ساتھ علامتوں کے ساتھ مزید کہ ہر نبی آپ کے پیچھے ہے، آپ سید الانبیاء ہیں، ملائکہ کے سردار سیدنا جبریل امین علیہ السلام بھی آپ کے آگے آگے جھکے جھکے سے رہیں اور آپ کے سامنے عاجزی کریں اور آپ سے جو ہے وہ استفادہ کریں، فیض حاصل کریں، تو ایسے ملائکہ کے سردار بھی آپ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، تو آپ کا رتبہ کون سمجھ سکتا ہے؟ جبریل امین نے معراج کی رات حضور علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دیا تھا، تو اعلیٰ حضرت نے کہا نا، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں، تو وہ تاج روح القدس بھی ساتھ میں جھکا ہوگا اور اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا ہوگا، جس کے ذریعے سے قدموں کو چومنا جو ہے وہ ثابت ہوا۔ بعض اوقات غور کیا جائے تو ساجد یا سجدے کے معنی شعراء کے کلاموں میں جھکنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے، تو کسی کو جو عاشقان رسول صحیح العقیدہ شعراء ہوں ان کے بارے میں بدگمان ان کے ان الفاظ سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رعایت لغوی معنی
کر لینی چاہیے۔ اور جس طرح اس شعر میں بھی ہم نے اس بات کو سمجھا کہ یہاں ساجد سے مراد جھکا ہونا، دل کا جھکا ہونا یا سر کا جھکا ہونا ہے، یہاں ساجد سے مراد وہ نماز والا سجدہ نہیں ہے۔ اور یہ بات تو حقیقت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ہر سمجھدار جو ہے وہ جھکا ہے، اور جو ایماندار ہے اسے جھکنا ہے۔ جو حضور کے آگے جھک جاتا ہے وہ دونوں جہانوں میں اٹھ جاتا ہے۔ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں نا، حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو۔ تو کوئی کیسے کہے آپ کے بارے میں کہ آپ کیا ہو، کیونکہ آپ کا مرتبہ ہی کسی کو نہیں پتہ۔ خود حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نہ جان پائیں تو پھر کما حقہ اس کی تعریف اور اس کے مرتبے کا بیان کیسے کر پائیں؟ تو یہ بات حق ہے کہ کس طرح سمجھے کوئی رتبہ اعلیٰ تیرا۔ آگے اگلے شعر میں بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، اور ایسا کمال کا شعر ہے کہ جب بھی سنتے ہیں مزے کو مزہ آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں، خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ خار کہتے ہیں کانٹے کو، صحرائے نبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک مدینے کا صحرا۔ اے صحرائے نبی کے خار، صحراؤں میں کانٹے ہوتے ہیں اور لوگ ان سے بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں، دور جاتے ہیں، لیکن مدینے کے صحرا کا کانٹا بھی پھول ہے۔ وہ ہمارے دل میں آ جائے اور بس جائے سینے میں تو کیا بات ہو۔ تو گویا کہہ رہے ہیں، خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، دنیا کے اور کانٹے آتے ہوں گے پاؤں میں، لیکن تجھے پاؤں سے کام نہیں ہے، تیرا مقام تو ہمارا دل ہے۔ تو آ اور ہمارے دل میں بس جا کہ ہمارا دل منور ہو جائے، روشن ہو جائے۔ آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ دنیا کے کانٹوں سے ہم بھاگتے ہیں لیکن خار صحرائے نبی سے نہیں بھاگتے، بلکہ اسے تو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں۔ پھر عرض کرتے ہیں اگلے شعر میں، کیوں نہ ہو ناز مجھے اپنے مقدر پہ کہ ہوں، کیوں نہ ہو ناز مجھے اپنے مقدر پہ کہ ہوں، سگ تیرا بندہ تیرا مانگنے والا تیرا۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں اگر کوئی کسی کا مانگنے والا ہو، کسی کا بھکاری ہو، کسی کے ٹکڑوں پہ پلتا ہو تو ناز نہیں کرتا، شرماتا ہے، بھاگتا ہے، گھبراتا ہے، لوگوں کو بتاتا نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ بارگاہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در وہ در ہے کہ یہاں پلنے والے ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں ناز ہے۔ ناز یعنی ہمیں فخر ہے۔ یہ ایک اچھا فخر ہے جو اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہے سامنے والے کی عزت کی وجہ سے، سامنے والے کے شرف کی وجہ سے۔ تو یہ ناز برا نہیں ہے۔ وہ فخر جو اپنے نفس کی وجہ سے ہو وہ برا ہوتا ہے، اور وہ جو کسی کے بیس پر ہو، کسی بڑے کی وجہ سے ہو کہ اس کی نسبت پہ ناز ہے، تو چونکہ یہ ان کی وجہ سے ہے، اپنے نفس کی وجہ سے فخر نہیں ہے، اسے ناز کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو ناز ہے اپنے مقدر پہ، کیوں نہ ہو ناز مجھے اپنے مقدر پہ کہ ہوں، کیا ہوں، سگ تیرا۔ سگ یعنی آپ کے در کا کتا ہوں۔ کتا یعنی وفادار۔ کتے کی جو ایک صفت ہے وہ وفاداری ہے۔ تو جب بھی کسی کے لیے کوئی اپنا سگ ہونا کہتا ہے تو اس سے مراد وہ زبان نکال کر دم ہلانے والا کتا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی صفت وفاداری ہوتی ہے۔ جیسے کسی بہادر کو شیر کہا جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ وہ شیر ہے جس کی دم ہوتی ہے، جس کے کیلے ہوتے ہیں، جو چیر پھاڑ کر دیتا ہے، بلکہ شیر کا مطلب ہوتا ہے بہادر آدمی، اس کا ایک وصف مراد ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی حضور علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کا سگ ہوں، تو اس طرح سے وہ حضور کی وفاداری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں یا رسول اللہ، سگ تیرا، بندہ تیرا، مانگنے والا تیرا۔ بندہ سے مراد یہاں غلام ہے، غلام یا حضور علیہ السلام کی جماعت کا ادنا ساتھی، ادنا اس میں شامل ہونے والا۔ جیسے دنیا دار بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بندہ ہے، آپ کے کتنے بندے ہیں، ہمارے بندے اتنے پہنچ جائیں گے۔ تو دنیاوی طور پر بھی اردو میں بھی عام طور پر بندہ یہ ساتھی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں بندے سے مراد غلام ہے کہ میں یا رسول اللہ آپ کا ادنا غلام ہوں، آپ کی جماعت کا ادنا رکن ہوں یا رسول اللہ، مجھے اس پر فخر ہے، مجھے اس پہ ناز ہے، اور آپ سے میں مانگنے والا بھی ہوں۔ اگلے شعر میں عرض کرتے ہیں، اچھے اچھے ہیں تیرے در کی گدائی کرتے، اچھے اچھے ہیں تیرے در کی گدائی کرتے، اونچے اونچوں میں بٹا کرتا ہے صدقہ تیرا۔ اللہ اکبر۔ اس شعر میں
اچھے اچھے اور اونچے اونچے، یہ دونوں الفاظ دونوں الگ الگ مصروں میں استعمال کر کے شعر کی خوبصورتی کو بھی بڑے پیارے انداز میں بڑھایا ہے۔ در کہتے ہیں کسی کے دربار کو، کسی کے گھر کو، گدائی کرنا یعنی غلامی کرنا، خدمت کرنا، وہاں پر اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے حاضر ہونا، اسے گدائی کرنا کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اچھے اچھے ہیں تیرے در کی گدائی کرتے، بڑے بڑے آپ کے در کی گدائی کرتے ہیں، ایک سے ایک گزرے، اور جو آپ کے در کی گدائی کرتے ہیں وہی دنیا میں شہنشاہی کرتے ہیں اور اونچے اونچوں میں بٹا کرتا ہے صدقہ تیرا۔ بڑے بڑے بادشاہ حضور آپ کا صدقہ ہی تو کھا رہے ہیں، جو کچھ ہے آپ ہی کی عطا ہے، اور جو آپ کی عطا مانتا ہے اسے اور ملتا ہے، دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے۔ کسی نے کہا نا سرکار کا صدقہ میری سرکار کا صدقہ، سرکار کا صدقہ میری سرکار کا صدقہ، محتاج و غنی شاہ و گدا مانگ رہے ہیں، سبھی مانگ رہے ہیں اور سبھی حضور کے در سے پل رہے ہیں۔ اگلے شعر میں فرمایا جو آپ نے ابھی سنا تھا، 5واں شعر، کہتے ہیں بھیک بے مانگے فقیروں کو جہاں ملتی ہے، بھیک بے مانگے فقیروں کو جہاں ملتی ہے، دونوں عالم میں وہ دروازہ ہے کس کا؟ تیرا۔ تو یقیناً یہ وہ دروازہ ہے جہاں فقیروں کو بے مانگے بھیک ملتی ہے، یعنی کہیں پر تو مانگنے سے ملتا ہے، کہیں مانگنے سے بھی نہیں ملتا، اور یا رسول اللہ آپ کا در وہ ہے کہ جہاں بغیر مانگے ملتا ہے، دل میں طلب ہوتی ہے اور عطا ہو جاتا ہے، کبھی تو دل میں بھی نہیں ہوتا اور آپ عطا کر دیتے ہیں کہ لے میرے غلام خوش ہو جا۔ کئی نعمتیں ہیں نا، آپ خود ہی غور کریں کہ کیا کیا ایسا بھی ہمیں ملا کہ کبھی ہم نے مانگا ہی نہیں، کبھی سوچا بھی نہیں، وہ بھی ہمیں ملا۔ خود ایمان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ایمان جو اللہ نے ہمیں حضور علیہ السلام کے صدقے اور وسیلے سے عطا کیا ہے، کیا ہم نے مانگا تھا؟ اللہ نے ہمیں بن مانگے حضور کے صدقے عطا کر دیا نا، تو یہ تو بے مانگے اتنی بڑی نعمت عطا کر دی ہے، اور بھی بے مانگے کیا کیا عطا کر دیا حضور نے اپنے کرم سے۔ تو یہ وہ دروازہ ہے کہ بھیک بے مانگے فقیروں کو جہاں ملتی ہے، دونوں عالم میں وہ دروازہ ہے کس کا؟ تیرا۔ یہ بڑا پیارا شعر ہے، اور دونوں عالم میں حضور علیہ السلام کا دروازہ وہ ہے جہاں سے بھیک ملتی ہے۔ اس میں آخرت کی نعمتوں کا بھی اشارہ آ گیا کہ دونوں عالم میں حضور کا صدقہ ملتا ہے، صرف دنیا میں نہیں، محشر میں بھی پائیں گے، جنت میں بھی انشاءاللہ پائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے جھولیاں بھرتے رہیں گے۔ مولانا حسن رضا ایک اور جگہ پر کہتے ہیں نا، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی ہو، یعنی ابھی ہاتھ پھیلا نہیں ہے اور پہلے ہی بھیک مل جاتی ہے، ابھی غلام سوچتا ہے اور حضور عطا کر دیتے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، ابھی زباں پر آیا نہیں کہ آقا عطا کیجئے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ تو یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں کا ذکر۔ کہہ رہے ہیں بھیک بے مانگے فقیروں کو جہاں ملتی ہے، دونوں عالم میں وہ دروازہ ہے کس کا؟ تیرا۔ بڑا ہی خوبصورت شعر، اور اس طرح کے پیچھے سے بھی جو اشعار آ رہے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا ایک بات ناظرین کہ یہ کتنے سہل اور آسان اشعار ہیں، اگر تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے۔ اور اس طرح کے اشعار کو اصطلاح میں سہل ممتنع بھی کہتے ہیں، وہ اشعار جو دیکھنے میں بڑے آسان لگتے ہوں کہ بڑی آسانی سے لکھ لیے ہوں گے، لیکن اگر ان کو کوئی لکھنے بیٹھے اور طبع آزمائی کرے تو پتہ چلے کہ یہ لکھنا کتنا مشکل کام ہے۔ تو یہ بھی ان شعراء کو اللہ نے عطا کیا تھا، خاص کر شہنشاہ سخن کو، کہ ایسے ایسے اشعار ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ آپ نے کس مہارت سے یہ لکھے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے مزار پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آئیے مزید کچھ اشعار طرز میں سماعت کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کو ان کی بھی تشریح بتائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں تمنا میری مایوس ہو اے ابر کرم، سوکھے دھانوں کا مددگار ہے چھینٹا تیرا، ہائے پھر خندائے بے جا میرے لب پر آیا، ہائے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا، حشر کی پیاس سے کیا خوف گناہ گاروں کو، تشنا کاموں کا خریدار ہے دریا تیرا،
سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، صدق نے تجھ میں یہاں تک تو جگہ پائی ہے، کہہ نہیں سکتے اولش کو بھی تو جھوٹا تیرا۔ اب آئیے ان اشعار کی کچھ وضاحت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مزید 5 اشعار سماعت کیے اور اب ان کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے بڑھاتے ہیں۔ شہنشاہ سخن نے اس کلام کے 22ویں شعر میں، اور جو آپ نے ابھی طرز میں سنا، اس میں فرمایا، کیوں تمنا میری مایوس ہو اے ابر کرم، کیوں تمنا میری مایوس ہو اے ابر کرم، سوکھے دھانوں کا مددگار ہے چھینٹا تیرا۔ ابر کرم کا مطلب ہے کرم کی بارش کرنے والا بادل۔ سوکھے دھان یعنی وہ چاول کی فصل جو سوکھ گئی ہو، مراد یہاں پر اپنے دل کی کھیتی ہے کہ جو سوکھنے لگی ہے اور اس میں ایک طرح سے گناہوں کی وجہ سے خرابی اور فساد آ رہا ہے، لیکن مایوس نہیں ہے۔ یہ اجڑی ہوئی کھیتی مایوس نہیں ہے۔ مایوس کیوں ہو؟ کیونکہ ابر کرم جو موجود ہے، کرم کی بارش برسانے والا بادل جو موجود ہے، تو کہتے ہیں کہ کیوں تمنا میری مایوس ہو اے ابر کرم، آپ جو ہیں اے میرے آقا آپ ہیں تو کیوں میں مایوس ہوں، سوکھے دھانوں کا مددگار ہے چھینٹا تیرا۔ جب فصل خشک ہوتی ہے، اجڑی ہوتی ہے اور سوکھے دھان ہوتے ہیں تو اس پر جب بارش برستی ہے تو کھیت میں ایک طرح سے لہلہاٹ آتی ہے اور اس میں تراوٹ آتی ہے اور اس میں بارش کی وجہ سے ایک جان آ جاتی ہے، دوبارہ فصل اگاتی ہے۔ تو اسی طرح میرے دل کی فصل پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کی بارش پوری نہیں، ایک چھینٹا بھی برس جائے تو وہ ایک چھینٹا بھی میرے لیے کافی ہے، اور سوکھے دھانوں کا مددگار ہے چھینٹا تیرا، وہ ایک چھینٹا مل جائے تو یہ میری بنجر زمین جو ہے وہ پھر سے زندگی پالے۔ اگلے شعر میں آپ نے سنا تھا، کہتے ہیں، ہائے پھر خندہ بے جا میرے لب پر آیا، ہائے پھر خندہ بے جا میرے لب پر آیا، ہائے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا۔ اللہ اکبر، یہ بڑا ہی ہلا دینے والا شعر ہے۔ خندہ بیجا کہتے ہیں بیکار ہنسی کو، بیکار ہنسی۔ ہائے ایک افسوس کے معنی میں ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہائے پھر میں بیکار ہنسا۔ اور یہ شعر ہمیں اس وقت یاد آنا چاہیے بار بار، خاص طور پر جب ہم بیکار ہنستے ہیں، گیدرنگز میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ٹھٹے مذاق کر رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت کبھی یہ شعر یاد کیجئے کہ ہائے ہمارے نبی تو رات رات ہمارے لیے روتے رہے، ایسے ایسے وقت گزارے کہ پاؤں مبارک میں ورم پڑ جاتے تھے۔ کس کے لیے؟ کس کی شفاعت کے لیے؟ کس کی مغفرت کے لیے؟ ہائے افسوس، ہم مسکراتے رہتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں، اور ہمارے نبی کا رونا ہمارے لیے۔ تو گویا اس کا کمپیریزن ایک طرح سے اور ایک ہلانے والا، لوگوں کو جھنجھوڑنے والا یہ شعر ہے کہ ہائے پھر خندہ بیجا میرے لب پر آیا، پھر سے میں بیکار ہنسا، ہائے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا۔ اللہ اکبر۔ اگلے شعر میں کہا، حشر کی پیاس سے کیا خوف گنہگاروں کو، تشنہ کاموں کا خریدار ہے دریا تیرا۔ تشنہ کام اس سے مراد ہے پیاسے، اس کا مطلب ہے پیاسے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم گناہگاروں کو حشر کی پیاس سے کیا خوف ہو۔ حشر کی پیاس بڑی خطرناک ہوگی کہ جہاں سورج انتہائی قریب ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی اور انسان بڑا ہی اس وقت تکلیف میں ہوگا، لیکن جس کے آقا مددگار ہوں تو پھر اسے کیا غم۔ تو ایک عاشق کی امید پر کہہ رہے ہیں کہ حشر کی پیاس سے کیا خوف گنہگاروں کو، تشنہ کاموں کا خریدار ہے دریا تیرا۔ آپ کا دریائے کرم ہم گناہگاروں کا خریدار ہے۔ خریدار کا مطلب ہے انہیں اپنے دامن میں جگہ دینے والا ہے اور ان کی پیاس کو بجھانے والا ہے اور ان کی جو تکلیف ہے اسے دور کرنے والا ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے۔ اللہ اکبر۔ سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ اللہ اکبر۔ یہ بڑا ہی پیارا شعر ہے۔ سوزن کہتے ہیں سوئی کو، نڈل۔ گمشدہ وہ سوئی جو گم گئی ہو۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کچھ سی رہی تھی، ہاتھ سے سوئی گر گئی تھی، اندھیرا تھا، چراغ نہیں جل رہا تھا تو سوئی مل نہیں رہی تھی۔
جیسے ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے میں داخل ہوئے، آپ کے چہرہ انور کی روشنی سے نور سے پورا کمرہ جگمگا اٹھا، یہاں تک کہ چھوٹی سی نڈل جو گر گئی تھی، مل نہیں رہی تھی، وہ سوئی بھی مل گئی۔ اسی واقعے کی طرف گویا یہ اشارہ ہے کہ سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، آپ مسکرا دیتے ہیں تو جو دانتوں سے جو نور نکلتا ہے، جو چہرے کا نور ہوتا ہے، اس تبسم سے، اس مبارک نور سے وہ سوزن، وہ سوئی مل جاتی ہے۔ شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، یہاں شام سے مراد رات ہے کہ جس میں اندھیرا ہوتا ہے، رات کو بھی کئی جگہوں پر شام کہا جاتا ہے۔ تو شام کو حضور کا جو جلوہ ہے وہ جیسے صبح کی طرح روشن کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین جو آخری شعر آپ نے سنا، اس میں کہتے ہیں، بڑا ہی خوبصورت شعر ہے اور سمجھنے کے لائق ہے۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، صدق نے تجھ میں یہاں تک تو جگہ پائی ہے، صدق نے تجھ میں یہاں تک تو جگہ پائی ہے، کہہ نہیں سکتے الش کو بھی تو جھوٹا تیرا۔ اس شعر میں ایک مشکل لفظ ہے الش یعنی بچا ہوا کھانا، جھوٹا جو کھانا بچ جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر میں چھوڑوں تو آپ کہیں گے یہ اشفاق کا جھوٹا ہے، پانی چھوڑ دوں آپ کہیں گے یہ فلاں کا جھوٹا ہے۔ تو ہمارا بچا ہوا کیا کہلاتا ہے؟ جھوٹا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سچے ہیں کہ کہہ رہے ہیں صدق نے آپ کے اندر اتنی جگہ پائی ہے کہ آپ کے بچے ہوئے کھانے یا پانی کو بھی الش یعنی جھوٹا نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ تبرک کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے حضور کا اگر بچا ہوا کسی کو مل جائے تو کیا کہے گا؟ تبرک مل گیا۔ تو یہ بات ہے حضور کی سچائی کی کہ حضور علیہ السلام کا بچا ہوا ہو تو اسے تبرک کہیں گے، میرے آپ کا بچا ہوا ہو تو اسے جھوٹا کہیں گے۔ تو کتنا ہی بڑا دنیا کا کوئی سچا ہو، لیکن بہرحال اس کے لیے جو ہے وہ الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے الفاظ ہیں وہ تبرک کے ہوں گے، وہ کرم کے ہوں گے، اور اسی طرح حضور کے صدقے جو اللہ والے ہیں، جو اولیاء ہیں، ان کے بھی بچے ہوئے کھانے وغیرہ کو تبرک کہتے ہیں۔ تو یہ بڑا پیارا اور ایک محبت بھرا شعر ہے کہ صدق نے تجھ میں یہاں تک تو جگہ پائی ہے، اتنے آپ سچے ہیں میرے آقا، کہہ نہیں سکتے الش کو بھی تو جھوٹا تیرا۔ ناظرین اکرام، اس کلام کے تقریباً 9 اشعار ابھی مزید بچے ہیں، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کلام کو مکمل کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا۔